لاہور اورنج لائن میٹرو مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی زیر زمین ٹنل میں پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ ڈبوں میں کھڑے لوگ ہینڈلز تھامے روزمرہ کے سفر میں گم تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اچانک کنٹرول روم کی بڑی سکرینوں پر سرخ وارننگ سگنل چمک اٹھے۔ سسٹم میں غیر معمولی مداخلت ہو چکی تھی اور ٹرین کو زبردستی اس ٹریک پر موڑ دیا گیا جس کے آگے تباہ شدہ حصہ اور یقینی حادثہ موجود تھا۔ آپریٹرز نے گھبراہٹ میں ایمرجنسی بریک لگانے کی کوشش کی مگر بریک مکمل طور پر لاک ہو چکے تھے اور ٹرین رکنے کے بجائے مزید تیزی سے اندھیری ٹنل میں دوڑنے لگی۔ ڈبوں کے اندر چیخو پکار پھیل گئی، کسی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کوئی بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگا، بزرگوں کے لبوں پر دعائیں تھیں اور ہر چہرے پر موت کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کنٹرول روم میں لمحوں کے اندر فیصلہ ہوا کہ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، ٹنل کے اندر جا کر بجلی کی مین سپلائی کو دستی طور پر بند کرنا۔ فوراً پاکستان آرمی کو اطلاع دی گئی اور ایک جوان بغیر کسی سوال اور ہچکچاہٹ کے موٹر سائیکل پر ٹنل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اندھیری ٹنل کے اندر ٹپکتے پانی، گونجتی آوازوں اور دور سے آتی میٹرو کی خوفناک گرج کے درمیان وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر دوڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار وہ ہائی وولٹیج پینل تک پہنچا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان تاروں کو چھونا تقریباً موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر وہ رکا تو سینکڑوں زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر ننگے ہاتھوں سے مین پاور لائن پکڑ لی، ایک زوردار جھٹکا لگا، چنگاریاں پھوٹ پڑیں اور پورا سسٹم اچانک بند ہو گیا۔ ٹنل مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی اور عین اسی لمحے میٹرو تباہ شدہ ٹریک سے چند میٹر پہلے چیختے ہوئے رک گئی۔ ڈبوں کے اندر خوف کی جگہ خاموشی اور سکھ کا سانس پھیل گیا۔ سینکڑوں جانیں بچ چکی تھیں مگر دوسری طرف وہ جوان زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی وردی جھلس چکی تھی، جسم شدید طور پر جل چکا تھا اور سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ بعد میں نہ کوئی کیمرہ وہاں پہنچا، نہ کسی نے اس کا نام پوچھا، نہ سوشل میڈیا پر شور مچا، مگر اس دن لاہور کے سینکڑوں گھروں میں چراغ اس لیے جلتے رہے کیونکہ ایک پاکستانی جوان نے خاموشی سے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔